العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 43واں سبق ہے۔ عنوان ہے الکوخ والقصر، جھونپڑی اور محل۔ مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے اس مضمون کا انتخاب سید مصطفیٰ لطفی المنفلوطی رحمہ اللہ کی کتاب النظرات سے کیا ہے۔ سید مصطفیٰ لطفی منفلوطی مصر کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے، قرآن کریم حفظ کیا، جامعۃ الازہر میں تعلیم پائی، اور پھر ادب اور ادبا سے اشتغال کے نتیجے میں آپ بڑے ادیب اور صاحب قلم مشہور ہوئے۔ مختلف جرائد اور اخبارات میں آپ کے مضامین اور مقالات چھپتے تھے، تو انہی مضامین و مقالات کے مختلف مجموعے مرتب ہوئے، جن میں سے ایک مجموعہ النظرات تھا۔ تو نظرات سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ نظرات کے علاوہ العبارات، مختارات، المنفلوطی اور ماجدولین وغیرہ اور کتابیں بھی آپ کے قلم سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔ آپ رحمہ اللہ نے 1924 میں انتقال فرمایا۔ یہ جو مضمون ہے، اس کا ماحصل اور خلاصہ جھونپڑی اور محل، فقیر اور امیر، فقیری اور مالداری کے مابین مقارنہ اور موازنہ کرنا ہے کہ سعادت مند اور خوش بخت کون ہے، فقیر یا امیر، جھونپڑی والا یا محل والا۔ اس لیے کہ عموماً لوگ مالدار کو بڑا صاحب نصیب، سعادت مند اور مکرم و معظم سمجھتے ہیں، اور اس کے بالمقابل غریب کو حقیر اور ذلیل اور بے وقار سمجھتے ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مالداری اور غریبی یہ سعادت مندی یا بدبختی کی علامت نہیں ہے، بلکہ غریبی اور امیری میں غریب اور امیر کا جو رویہ، جو اس کے اخلاق اور کردار رہے گا، وہی اس کی سعادت مندی یا بدبختی کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور وہی اس کا معیار ہوتا ہے۔ اگر مالدار مالداری میں رہ کر اپنی اوقات نہ بھولے، تکبر نہ کرے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، اپنے مال کے ذریعے غریبوں، بیواؤں اور معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگوں کی خبر گیری کرے، تو یقیناً وہ سعادت مند اور قابل رشک ہے۔ اس کے بالمقابل فقیر، اگر وہ مالداری کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھے، اس کے مال و دولت پہ رال نہ ٹپکائے، اور اللہ کی دی ہوئی مختصر روزی کو کھا پی کر استعمال کرے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو یہ بڑا سعادت مند، خوش بخت اور صاحب نصیب ہے۔ لیکن اگر مالدار تکبر کرتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اس مال میں بخل سے کام لیتا ہے، تو یہ مالداری میں ہو کر بھی بدبخت ہے۔ اور یہی حال غریب اور فقیر کا ہے۔ اگر وہ غربت اور فقیری کے صرف شکوے کرتا ہے، مالداروں کے مال پر رال ٹپکاتا ہے اور کف افسوس ملتا رہتا ہے، حسد کرتا ہے، تو یقیناً یہ شخص بدبخت اور بدقسمت ہے۔ تو اسی فکرے کو اور اسی نظریے کو بہترین ادبی، شستہ، فصیح اور بلیغ مضمون کی شکل میں سید مصطفیٰ لطفی المنفلوطی رحمہ اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ کوخ خن کی جمع اکواخ، جھونپڑی، غریبوں کا وہ مختصر چھوٹا سا مکان، عموماً جس کو چھپر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور جھونپڑی بھی کہہ لیتے ہیں۔
فرماتے ہیں انا ان کنت حاسدا احدا علی نعمت فانی احسد صاحب الکوخ علی کوخہ قبل ان احسد صاحب القصر علی قصرہ، اگر میں کسی سے کسی نعمت کی بنا پر حسد کرنے والا ہوتا تو میں صاحب کوخ جھونپڑی والے سے اس کی جھونپڑی کی بنا پر حسد کرتا قبل اس کے کہ میں محل والے سے اس کے محل کی بنا پر حسد کروں۔ حسد یحسد حسدا، حسد کرنا باب نصرہ سے مصدر میں سین کا فتحہ ہے۔ حاسدن یہ کنتو کی خبر ہے اور احدن یہ حاسدن کا مفعول بھی ہے۔ تو اگر بالفرض میں کسی پر حسد کروں تو جھونپڑی والا محل والے کے مقابلے میں زیادہ قابل حسد اور محسود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے واضح کریں گے۔ وَلَوْلَا أَنَّ لِلْأَوْهَامِ سُلْطَانًا عَلَى النُّفُوسِ لَمَا تَضَاءَلَ الْفُقَرَاءُ بَيْنَ أَيْدِي الْأَغْنِيَاءِ، اور اگر بے بنیاد خیالات کی دلوں پر حکمرانی نہ ہوتی تو فقراء مالداروں کے سامنے کمزور اور ذلیل نہ پڑتے۔ وہم کی جمع اوہام ہے، بے بنیاد خیال، شک، ظن، تخمینہ، متعدد معنی اس کے ہوں گے۔ بے بنیاد خیال۔ سلطان کی جمع سلاطین، سلطان کے متعدد معنی آتے ہیں، حکمرانی، غلبہ و اقتدار، تسلط۔ اسی طریقے سے دلیل اور حجت، بادشاہوں کو بھی سلطان کہا جاتا ہے۔ تو سیاق اور سباق کے اعتبار سے ترجمے کی تعیین ہوگی، یہاں ہم سلطان کا ترجمہ حکمرانی یا غلبہ و اقتدار سے کر لیں گے، اور یہ انا کا اسم ہے۔ اگر بے بنیاد خیالات کی، اگر وہموں کی دلوں پر حکمرانی نہ ہوتی۔ تضاءل یہ باب تفاعل سے ہے، کمزور پڑنا، ذلیل ہونا۔ مجرد میں ضؤل یضؤل ضآلۃ، یہی معنی ہے، کمزور ہونا، ذلیل ہونا۔ بین ایدی سامنے کے معنی میں آتا ہے، ایدی ہاتھ، بین ایدی الاغنیاء اغنیاء کے سامنے، مالداروں کے سامنے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فقیروں کے دل و دماغ میں یہ بے بنیاد خیال اور وہم گھسا ہوا ہے کہ یہ مالدار لوگ بڑے معزز، بڑے خوش نصیب ہے، اس لیے وہ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایک وہم ہے، یہ بے بنیاد خیال ہے۔ اگر فقیروں کے دلوں میں یہ بے بنیاد خیال نہ ہوتا تو اپنے آپ کو ان کے سامنے کمزور، ضعیف اور ناتواں نہ سمجھتے۔ وَلَا وَرِمَ أَنْفُ الْأَغْنِيَاءِ أَنْ يَتَّخِذَهُمُ الْفُقَرَاءُ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ اس بات سے مالداروں کی ناک پھولتی کہ فقیروں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا رکھا ہے۔ وریما یریم ورمن باب حسیبہ سے ناک کا پھولنا، سوجنا۔ انفن کی جمع انوف، ناک کا پھولنا اور سوجنا یہ تکبر، گھمنڈ اور غصہ ہونے سے کنایا ہے۔ باب تفاعل میں بھی تورما یتورم تورمن، پھولنا، سوجنا، متورم سوجا ہوا، پھولا ہوا۔ ارباب یتخذہ کا مفعول ثانی ہے، رب کی جمع ہے۔ تو مالداروں کے دلوں میں بھی ایک خام خیالی ہے، ایک بے بنیاد خیال ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند، معظم و مکرم ہیں۔ اس کی بنا پر وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا ناک پھولتا ہے۔ اگر یہ خام خیالی اور بے بنیاد تصور نہ ہوتا تو کبھی وہ یہ نہ سمجھتے کہ فقیروں نے اللہ کو چھوڑ کر ہمیں رب بنا رکھا ہے۔ آگے لکھتے انا لا اغبط الغنی الا فی موطن واحد من مواطنہ، میں مالدار سے تمام مقامات میں سے صرف ایک مقام میں، ایک جگہ پر رشک کرتا ہوں۔ میں مالدار پر تمام مقامات میں سے، تمام موقعوں اور جگہوں میں سے صرف ایک موقع پر رشک کرتا ہوں۔ غبط یغبط غبطاً و غبطتاً، رشک کرنا۔ موطن کی جمع مواطن،
جگہ، موقع. تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک موقع پر مالدار پر رشک آتا ہے. کون سا موقع ہے؟ خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں. ان رأیتہ یشبع الجائع ویواسی الفقیر. اگر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ بھوکے کو شکم سیر کر رہا ہے اور فقیر کی دلجوئی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور احسان کا معاملہ کر رہا ہے. اشبع یشبع اشباع، شکم سیر کرنا، کھانا کھلانا، پیٹ بھرنا. جائع باب نصرہ سے اس میں فاعل ہے بھوکا. واسا یواسی، مواسات ہمدردی کرنا، دلجوئی کرنا، مدد اور نصرت کرنا. تو یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر مالدار کو دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے. وَيَعُودُ بِالْفَضْلِ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْيَتِيمِ الَّذِي سَلَبَهُ الدَّهْرُ أَبَاهُ. اور اپنے مال کے زائد حصے کو اس یتیم پر لٹا رہا ہے جس سے زمانے نے اس کے والد کو چھین لیا ہے. عاد بالشیء، لوٹانا، تقسیم کرنا، دینا. فضل، افضال، زائد حصہ. یتیم پہلے بھی گزرا، ایتام، یتامہ. سلب یسلب سلباً، چھین لینا. قرآن میں ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے. تو الدہر اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول اول ہے، اباہ مفعول ثانی. زمانے نے جس سے اس کے والد کو چھین لیا ہے، تو ایسے شخص پر وہ زائد مال لوٹاتا ہے تو مجھے رشک آتا ہے. رشک اور حسد میں فرق ہوتا ہے. رشک کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر ویسی نعمت کی تمنا کرنا، لیکن دل میں اس کی نعمت کے زوال کی تمنا اور آرزو نہ ہو. جبکہ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت سے جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل اور ختم ہو جائے، مجھے ملے کہ نہ ملے لیکن اس سے یہ نعمت چھن جائے. تو حسد مطلقاً مبغوض اور بری چیز ہے، جبکہ غبطہ اچھی چیز ہے. وَالْأَرْمِلَةِ الَّتِي فَجَعَهَا الْقَدَرُ فِي عَائِلِهَا، یتیم پر عطف ہو رہا ہے. اور اس بیوہ پر اپنے زائد مال کو لوٹاتا ہے جس کو تقدیر نے اس کے خاندان کے سلسلے میں، اس کی فیملی کے سلسلے میں تکلیف دی ہے، مشقت میں ڈالا ہے. ارملہ کی جمع ارامل، بیوہ کو کہا جاتا ہے. فجع یفجع، تکلیف دینا، دکھ میں مبتلا کرنا. قدر یہ باب ضرب کا مصدر ہے، اندازہ کرنا، اور یہاں قدر سے تقدیر خداوندی، قضاء الہی مراد ہے. عائل ابھی پہلے گزرا، عال یعول سے فیملی، خاندان. وَيَمْسَحُ بِيَدِهِ دَمْعَةَ الْبَائِسِ وَالْمَحْزُونِ، اور اپنے ہاتھ سے پریشان حال اور غمزدہ شخص کے آنسو پوچھتا ہے. مسح یمسح مسحا، پوچھنا، ہاتھ پھیرنا. دمعہ، آنسو. باعث باب سمیہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، پریشان حال. محزون باب نصر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، غمزدہ، رنجیدہ. تو یہ وہ مواقع ہے جہاں مالدار کو دیکھ کر مجھے اس پر رشک آتا ہے اور میں یہ تمنا کرتا ہوں کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں بھی یہ اچھے کام، یہ عمدہ کارنامے انجام دیتا. ثم ارثی له بعد ذلك في جميع مواطنه الاخرى، پھر اس کے بعد میں اس کے تمام مواقع میں اس کا مرثیہ کہتا ہوں، اس پر ترس کھاتا ہوں. رثا یرثی رثاء و مرثیہ متعدد مصادر آتے ہیں. میت کے محاسن بیان کرنا، مرثیہ کہنا، کسی پر ترس کھانا. تو کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس کا انجام اچھا نہ ہو تو ایسے موقع پر کہا جا رہا ہے مجھے تو اس پر ترس آتا ہے، مجھے تو اس کا مرثیہ کہنے کو جی آتا ہے. تو اس کے بعد جب مالدار کو فضول خرچی کرتے ہوئے، بیجا مال کو اڑاتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے، میں اس کا مرثیہ کہتا ہوں. خود آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. ارثی لہ ان رأیتہ یتربص وقوع الضائقۃ بالفقیر لیدخل علیہ مدخل الشیطان من قلب الانسان، مجھے اس پر ترس آتا ہے، میں اس کا مرثیہ کہتا ہوں جب میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ فقیر پر مصیبت کے واقع ہونے کا انتظار کرتا ہے.
تاکہ وہ اس پر اس طرح داخل ہو جیسے شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ تربص باب تفاعل سے ہے، انتظار کرنا، گھات میں بیٹھنا، تاک لگانا۔ ضائقہ مشکل، تکلیف، پریشانی۔ مدخل مصدر میمی اور ظرف دونوں ہو سکتے ہیں۔ مدخل الشیطان، شیطان کے داخل ہونے کی طرح، جس طرح شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس طرح یہ سوچتا ہے کہ کاش اس پر ایک مصیبت واقع ہو، پھر یہ میرا محتاج بنے، میں اس کی ضرورت سے، مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کو پریشان کروں۔ آگے اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، فَيَمْتَصُّ الثُّمَالَةَ الْبَاقِيَةَ لَهُ مِنْ مَالِهِ لِيَسُدَّ فِي وَجْهِهِ بَابَ الْعَمَلِ، تاکہ اس کے مال کے بقیہ حصے، اس کے مال کی بچی ہوئی تلچھٹ کو بھی چٹ کر جائے، تاکہ اس کے سامنے امید کا دروازہ ہی بند کر دے۔ امتص یمتص امتصاص، چوس لینا، چٹ کر جانا۔ ثمالہ اس کی جمع ثمال ہے تائے وحدت کے حذف کے ساتھ۔ تلچھٹ، گاد اور درد، برتن وغیرہ میں، کھانے پینے کی چیزوں میں نیچے جو تھوڑا سا حصہ بچ جاتا ہے تیل وغیرہ میں، اس کو تلچھٹ سے اور ثمالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سد یسد سدن، بند کر دینا۔ باب العمل، امید کا دروازہ ہی بند کر دے، یعنی یہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کا بقیہ ماندہ مال بھی ہڑپ کر جاتا ہے کہ اس مال کے ذریعے وہ کچھ کر سکے، یا امید کا ایک دروازہ اس کے سامنے کھلا رہے۔ وارثی لہو ان رأیتہ یعتقد ان المال هو منتہى الکمال الانسانی، مجھے اس پر ترس آتا ہے، میں اس کا مرثیہ کہتا ہوں اگر میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مال ہی انسانی کمالات کا منتہا ہے۔ یعتقد باب افتعال سے ہے، اعتقاد رکھنا، سمجھنا، خیال کرنا۔ الکمال الانسانی، انسانی کمالات، مصدر ہے، پہلے بھی گزرا۔ فلا يطمع في فضیلۃ ولا يحاسب نفسه على رذیلۃ، تو وہ کسی فضیلت، کسی مقام اور مرتبے کی طمع نہیں کرتا اور نہ کسی برائی پر اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ فضیلہ جمع فضائل، فضیلت، کمال، مقام و مرتبہ۔ طمع یطمع طمعان پہلے گزر چکا۔ رذیلہ کی جمع رذائل، برائی، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں، یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ اب اس کی جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کی اور جو کمالات ہیں انہیں حاصل کرنے کی وہ طمع ہی نہیں کرتا۔ وارثی لہو ابکی علی عقلہ ان مشی الخیلاء، میں اس کا مرثیہ کہتا ہوں، مجھے اس پر ترس آتا ہے اور میں اس کی عقل پر روتا ہوں اگر وہ اتراتا ہوا چلے، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ چلے۔ اب کی علی عقلی بہترین تعبیر ہے، اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی آتا ہے، اس کی عقل پر رونے کو جی آتا ہے۔ ان مشا الخیلاء، مشا یمشی مشین، چلنا، مشیتن چال کو کہا جاتا ہے۔ خیلاء گھمنڈ، تکبر، عجب پسندی۔ وطاول بعنقہ السماء، اور اپنی گردن سے آسمان کا مقابلہ کرے، اپنی گردن کو آسمان کی طرف دراز کرے۔ طاولہ مطاولتاً باب مفاعلت سے، لمبائی میں کسی کا مقابلہ کرنا، دراز کرنا۔ عنق کی جمع اعناق، گردن۔ السماء طاولہ کا مفعول بہ ہے، آسمان۔ تکبر سے کنایہ ہے، گھمنڈ اور عجب پسندی سے کنایہ ہے۔ وسلم بایماء الطرف و اشارۃ الکف، اور وہ آنکھ کے اشارے اور ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرے۔ اومأ یومئ ایماءً، اشارہ کرنا، کسی عضو بدن سے چپکے سے اشارہ کرنا، خصوصاً آنکھ وغیرہ سے اشارہ کرنے کے لیے ایما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طرف کی جمع اطراف، نگاہ۔ کفن اکف، ہتھیلی۔ تو وہ مصافحہ کرنے کی، جھک کر ملنے کی، تواضع سے ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بہت اعلیٰ سمجھتا ہے، اور اس کو سلام کیا جائے
تو عجیب اور غریب انداز سے سلام کر کے نکلتا ہے. غریبوں سے ہاتھ ملانے کو وہ اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہے. وَمَشَى فِي طَرِيقِهِ يَخْزُرُ بِعَيْنَيْهِ خَزْرًا لِيَرَى هَلْ سَجَدَ النَّاسُ لِمِشْيَتِهِ أَوْ صَعِقُوا مِنْ هَيْبَتِهِ. اور وہ راستے میں کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے چلتا ہے کہ دیکھے کیا لوگ اس کی چال کے سامنے سجدہ ریز ہیں یا اس کی ہیبت اور اس کے ڈر سے گرے جا رہے ہیں. خزر یخزر خزرن کنکھیوں سے دیکھنا، گوشائے چشم سے دیکھنا، آنکھ چرا کر دیکھنا. خزرن مفعول مطلق ہے. مشیہ چال کو کہا جاتا ہے. مشل غراب مشی الحجلتی ونسی مشیتہ. کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا. صعق یصعق صعقا مدہوش ہونا، بے ہوش ہونا. ہیبۃ ہاب یہاب ہیبتاً ومہابتاً ڈرنا. عموماً کسی کی تعظیم اور تبجیل سے جو ڈر اور خوف اور ہیبت طاری ہوتی ہے اس کو ہیبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو راستے میں اس طرح آنکھیں چرا چرا کے دیکھتے ہوئے چلتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں کہ نہیں، اس سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں، راستے سے الگ ہو کر اس کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں کہ نہیں. وَأَرْحَمُهُ الرَّحْمَةَ كُلَّهَا أَنْ عَاشَ شَحِيحًا جَعْدًا مُقَتِّرًا عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَبَغِيضًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَأَهْلِهِ. اور مجھے اس پر بہت زیادہ رحم آتا ہے کہ وہ بخیل، کمینہ، اپنے نفس و عیال پر تنگی کرنے والا، اپنی قوم اور لوگوں کے نزدیک مبغوض اور قابل نفرت بن کر جیتا ہے. مالداری ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود محبوب بن کے جینے کے بجائے مبغوض بن کے جیتا ہے. شحیح اشحہ بخیل کو کہا جاتا ہے. جعدن کی جمع جعاد، یہ بھی بخل کا اعلیٰ درجہ ہے، اور کمینہ شخص کو بھی جعد کہتے ہیں. مقتر باب تفعیل سے اس میں فاعل کا صیغہ تنگی کرنے والا. بغیض، بغیض و یبغض سے صیغہ صفت ہے. مبغوض قابل نفرت جس سے لوگ بغض رکھیں. ینقمون علیہ حیاتہ ویستبطئون ساعۃ حتفہ. لوگ اس کی زندگی کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کی موت کا انتظار کرتے ہیں، اس کے موت کی گھڑی کا انتظار کرتے ہیں. نقم ینقم نقمن، عیب لگانا، ناپسند کرنا. تو ینقمون علیہ حیاتہ، اس کی زندگی کو ناپسند کرتے ہیں. قرآن میں ہے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. استبطأ یہ بطیء ان سے ہے، سست پانا، مؤخر پانا. تو جس چیز کا انتظار ہوتا ہے، جس چیز کی آمد کا انتظار ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی دیر بھی بہت لگتی ہے، اس لیے تعبیر کیا گیا یستبطئون ساعۃ حتفہ. اس کے مرنے کی گھڑی کو مؤخر پاتے ہیں، یعنی اس کا انتظار کرتے ہیں. حتف کی جمع حتوف موت کو کہا جاتا ہے. تو یہ حضرت رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ سعادت مندی کیا ہے اور بدبختی کیا ہے. اس کا امیری غریبی سے تعلق نہیں بلکہ قلبی کیفیت سے تعلق ہے. بقیہ حصے کو انشاءاللہ اگلے سبق میں مکمل کریں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.